ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے خصوصی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں عشق کی انتہا نہیں ہوتی؟ یہ وہ جگہ ہے جس مقام پر کوئی پہنچ جائے تو پھر وہاں سے گرنے کا امکان نہیں ہوتا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ محبت کب عشق کا درجہ حاصل کرتی ہے؟ دراصل محبت کی قربانیاں انسان کو عشق کے درجے تک پہنچا دیتی ہیں۔ اب یہ عشق کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ لوگ عشق و محبت کو مخصوص نظریے سے دیکھتے ہیں، جبکہ یہ کسی بھی شعبے میں کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی میں ہے دوسروں کے لیے تڑپنا، خود کو کھپا دینا، اپنی ہستی کو مٹا دینا، قوم کو تعلیمی زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اس میدان سے اس درجے محبت کرنا کہ اس کو عشق ہو جائے، اور پھر اس کے لیے خود کو ایسا مٹا دینا کہ لوگ کہنے لگے یہ دیکھو وہ مجنوں جا رہا ہے۔ یہ ہیں حضرت مولانا الیاس جاگٹی ندوی بھٹکلی دامت برکاتہ۔ ایک مخصوص پروگرام میں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مخصوص پروگرام میں کیا، بلکہ وہ علی پبلک اسکول کی جو دینی بنیادوں پر بنیاد رکھی گئی تھی بھٹکل شہر میں، اسی کے علی پبلک پری یونیورسٹی کے گرلز کیمپس کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر حاضرین سے، معزز مہمانان سے اس سفر کے نشیب و فراز اور سنگلاخ گھاٹیوں کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ دوران بیان ان کے چہرے کے بدلتے رنگ، پیشانی پر پڑتی سلوٹیں، جذبات میں آ کر محسنین کا تذکرہ، اول دن سے قربانی دینے والوں کی یاد، پھر اچانک مستقبل میں علی پبلک کو کن بلندیوں پر دیکھنا ہے، وہ امیدوں بھرا چہرہ، اس کے لیے گزشتہ کچھ سالوں میں اہل خاندان، قوم کے اہل ثروت جو اس ادارے کے محسنین ہیں، رہے ہیں اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا ذکر خیر اور ان کے احسانات کو بیان کرنے والے اور دل کو موہ لینے والے جملے، خاندانی افراد کی وسعت قلبی اور پھر حاسدین کی جانب سے پیدا کی جانے والی رکاوٹوں کی داستاں سنتے سنتے میری زبان نے دماغ کا ساتھ لیتے ہوئے ہلکے سے ہونٹوں کو جنبش دینے لگی کہ دنیا کا ستایا ہوا انسان جب کرنے کی ٹھان لے تو جنون بھی اس سے کچھ دیر کے لیے کہنا شروع کر دیتا ہے، بھائی اب رہنے دے، تھوڑی دیر رک جا، نیچے اوپر ہوتی ہوئی سانسوں کو تو درست کر لوں۔ اسی کو کہتے ہیں عشق کی انتہا۔ ناظرین، مولانا الیاس ندوی دامت برکاتہ میرے استاد بھی ہیں، مربی بھی، ڈانٹنے والے بھی، لتاڑنے والے بھی، بے وقوفی و شرارت کرنے پر چپت لگانے والے بھی، اور دوران طالب علمی میری تحریروں کو سراہنے والے بھی، اور آج تک میری روزمرہ کی مصروفیات اور سیدھی بات کا دفتر شہر بھٹکل سے دور بنگلور میں ہونے کی وجہ سے میرے اپنے شہر کے پروگراموں میں میری شرکت نہ کے برابر ہوتی ہے، مگر مولانا کا حکم ہوتا ہے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی کامیابیوں کو قریب سے دیکھوں، ان کی جد و جہد کو پرکھوں، دکھوں کو سنوں اور راہ میں حائل کیے جانے والی رکاوٹوں کی نوعیت اور اس کی سختیوں کی داستاں سنوں۔ اس سے آپ کو سبق ملتا ہے، راستے ہموار ہوتے نظر آتے ہیں، اپنی مخصوص ذہنیت کو وسعت دینے میں مدد ملتی ہے، جیسے کہ مولانا اس موقع پر شاید 45 منٹ بات کی ہوگی، مگر کامیابی کے اس تذکرے میں صرف اپنے محسنوں کے تذکرے تھے۔ کس نے زمین دی، کس نے عمارت بنائی، کس نے فلاں مدد کی، کس نے فلاں مدد کی، کس نے راہیں ہموار کی، سرکاری طور پر کون آیا مدد کو، تعلیمی لائن سے کون آیا ادارے کو سنوارنے، کیسے بنیاد رکھی اور کیسے سنوارا گیا۔ شاید احسان ماننے کی اور اس کو بیان کرنے کی یہی خوبی نے مولانا کو آج اس مقام پر پہنچایا کہ شہر بھٹکل میں کئی بڑے بڑے تعلیمی قومی ادارے ہونے کے باوجود وہ یہاں اس شہر میں اپنی خصوصی شناخت قائم کر پائے، اور بہت کم عرصے میں علی پبلک اسکول کی 125 شاخوں کو بھارت اور بیرون بھارت پھیلا پائے، اور پھر آج علی پبلک کا نصاب کئی ممالک میں مقامی زبانوں میں شائع ہو رہا ہے۔ مختلف شاخوں میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ چکی ہے۔
تو شہر بھٹکل میں ایک چھوٹی سی عمارت میں شروع ہونے والے اس اسکول کا کیمپس آج گرلز اور بوائز میں تقسیم ہو چکا ہے، اور کئی ایکڑ زمین پر پھیلی اس کی عمارتیں آج شہر بھٹکل کے واسیوں کو بڑی شان سے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں، اور اس کا تعلیمی ماحول اور تربیتی گول شہر کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ ناظرین گرامی، علی پبلک کا قیام دین سے نسبت اور قربت رکھتے ہوئے دنیوی تعلیم سے ایسے آراستہ کرنا کہ نئی نسل ارتداد کی شکار نہ ہو، اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے والدین کا ہی نہیں بلکہ قوم و ملت اور وطن کا نام روشن کرے، اس کے لیے بنیاد رکھی گئی، اور آج یہاں کے کیمپس میں ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسپورٹس کا میدان ہو یا ثقافتی اعتبار سے ریاستی و ملکی سطح پر بچوں کی مختلف مقابلوں میں شرکت، سالانہ کامیابی کی فیصد میں بڑھوتری کے اعتبار سے ہو کہ تقریری تحریری صلاحیتوں کے ساتھ سائنسی پروجیکٹ میں آگے بڑھانے کے لیے مختلف اوقات میں شہر و بیرون شہر تربیت کے لیے طلباء کو بھیجنا، سیر و سیاحت ہو کہ سالانہ ثقافتی پروگرام کا انعقاد، ہر ایک میں اس ادارے کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ مثالی طور پر پیش کیے جانے والے علی پبلک ادارے کو یونیورسٹی میں بدلنے کے لیے مولانا محترم اب پوری طرح جدوجہد کر رہے ہیں، بلکہ کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہماری اسکرین پر بدلنے والی ان تصاویر کو دیکھ لیں، ان ویڈیوز کو دیکھ لیں تو اس ادارے کی کامیابی کا اندازہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مولانا محترم سمیت مولانا کو ساتھ دینے والے تمام محسنین، اساتذہ، اسٹاف، ٹیچرز، پروفیسرز، محتمم، طلباء جو پڑھ چکے ہیں، پڑھ کر جا چکے ہیں، جو جانے والے ہیں، اس کو سنوارنے والے، بنانے والے، سب کی خدمت میں اس نئی عمارت کی مبارکبادیاں، اور پھر یہ عمارت جن کے نام سے موسوم کی گئی ہے ان کو بھی مبارکبادی، یعنی مولانا عبدالعزیز خلیفہ ندوی بھٹکلی، یہ ندوۃ العلماء کے نائب محتمم ہیں اور مشہور و مقبول شخصیت بھی۔ ناظرین، ایسے افراد کی ایک دو نہیں بلکہ پورے بھارت میں ہزاروں افراد کی ضرورت ہے۔ جس تیزی کے ساتھ تعلیم کے راستے الحاد اور سوچ کی آزادی کے طور پر دین بیزاری ہماری نسلوں میں آ رہی ہے، اس کے لیے پورے بھارت میں ایسے لاکھوں علی پبلک اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے۔ آگے آئیں، کیونکہ یہی بات تو قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ آنکھیں کھول اپنی، فلک کی جانب دیکھ، زمین کی تہ میں جھانک، بہتے دریا کی طغیانی دیکھ، موجوں کی سمندر کی روانی دیکھ، خاک سے نکلتا انسان دیکھ، زمین سے نکلتی حیات دیکھ، مطالعہ کر آیتوں کا، دنیا کے علوم پڑھ، لکھ اور پڑھ، غور کر، اتنا غور کر کہ اقرا کا مفہوم سمجھ میں آ جائے اور تجھے خدا مل جائے۔ خیالات کی عکاسی میں کہیں اسکرپٹ نے آپ کو جذباتی تو نہیں بنا دیا؟ تب تو پھر مجھے علامہ اقبال کی زبانی یہ کہنا پڑے گا، پھر بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔